السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہراء بالقاسم المصطفى محمد۔ وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا صاحب العصر ومنجی البشر وبقیۃ اللہ فی الارض الذی یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وقال مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يا فضيل أتجلسون وتحدثون؟ قال نعم، جعلت فداك۔ قال إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم الله من أحيا أمرنا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال بحق محمد و آل محمد آپ تمام اہل ایمان کا یہ عزاداری بپا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا
یہ خلوص نیت امام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، خداوند متعال بوجہ احسن ان سے قبول فرمائے۔ بالخصوص پاکستان میں اور بالعموم پوری دنیا پر خداوند متعال عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس عزاداری کی برکت سے اتفاق اور اتحاد عنایت فرمائے۔ ہمیں اس عزاداری کے گوہر کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین کی اور تمام مومنین، ملتمسین اور سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ہمارے والی و سرپرست امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت سے صلوات پڑھ دیجئے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال نے اس دنیا میں انسان کو جب خلق کیا تو اس انسان کا سروکار دنیا کی مختلف چیزوں سے رہتا ہے، اس طریقے سے کہ جیسے ہم دوسری چیزوں پر، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ غیر انسان ہوں، ہم ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم درختوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم کھیتی باڑی پر اپنا اثر رکھتے ہیں۔ جیسے ہم اس کائنات کے ذرے ذرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایسے کائنات کا ذرہ ذرہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ جو تاثیر و تأثر ہے، توجہ میری طرف رہے، یہ جو ٹکراؤ ہے، اس کے نتیجے میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، وہاں کچھ خامیاں اور کچھ کمیاں ہیں جو ہماری نسبت ہمارے وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک طبیعی بات ہے، جب دنیا میں رہنا ہے تو یہ ہونا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ میں ایک چیز کا فلسفہ بیان کرنے والا ہوں، ایک عبادت کا فلسفہ بیان کرنے والا ہوں، جو عبادت آپ اکثر کیا کرتے ہیں۔ نام نہیں لے رہا پہلے، تاکہ پہلے آپ کو اس کا فلسفہ بتاؤں، پھر آ کر وہ چیز آپ کو بتاؤں۔ میرے جوان بھائی، دوست، بزرگ، توجہ کرنا اس بات پر، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی اثر کو تو پتہ ہے نا کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں اثر کو؟ جی ایفیکٹ کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں آپ کی آواز سنائی دے رہی، بہرحال آپ جو جانتے ہیں وہ خسامن ہے، مجھے نہیں پتہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کائنات پر اثر انداز ہیں، انسان درخت پر اثر انداز ہے، درخت لگاتا بھی ہے اور کاٹتا بھی ہے، ایک واضح سا اثر جو انسان کا ہے۔ درخت ہم پر اثر انداز ہیں، اگر زیادہ ہوں گے تو ہماری زندگی اچھی ہوگی، ہم سانس اچھی طرح لیں گے، اور اگر درخت کم ہوں گے تو یہی صورتحال ہوگی جو آج کل ہے، گرمی زیادہ ہوگی یا بارشیں نہیں ہوں گی، اگر ہوں گے تو سیلاب آئیں گے، اگر درخت ہوں گے تو چشمے ہوں گے، کیونکہ چشمہ درخت کا گریہ ہے۔ چشمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ درخت کا گریہ ہے، درخت کا رونا چشمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طرح کا درخت کا رونا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، از جملہ ایک یہی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو درخت اپنے اندر پانی جذب کرتا ہے، پھر وہ اضافی پانی جب خارج کرتا ہے تو وہ کیسی صورت میں نکلتا ہے؟ چشمے کی صورت میں نکلتا ہے۔ آج کل دیکھیں پاکستان میں چشمے بہت کم ہو گئے ہیں، آپ کے علاقوں میں تو شاید ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن پہاڑی علاقوں میں بہت ہوتی ہیں، کم ہو گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ درخت کم ہو گئے ہیں، وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر بھی ماحول کا اثر تھا۔ آپ یقین کرتے ہیں اس بات کو؟ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70 مرہ، میں ہر روز
70 بار استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہتا ہوں۔ کس صحابی نے پوچھا مولا آپ تو معصوم ہیں، آپ تو نبی ہیں، اگر سردار انبیاء بھی استغفار کے محتاج ہوں تو پھر کیا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا میری ایک ذمہ داری ہے، میرا ایک منصبی فریضہ ہے، ہر قسم کا آدمی میرے ساتھ آ کر ملتا ہے، میں چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں اپنے وجود میں ایک اینٹی وائرس نصب کروں کہ کوئی وائرس مجھ میں نہ آئے۔ میرا مشرکوں اور کافروں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ میرے پاس آتے ہیں، مجھے ملتے ہیں، جب وہ میرے سامنے ہوتے ہیں، میرے روبرو ہوتے ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، میری بات ان پر اثر انداز ہوتی ہے، ان کی بات مجھ پر اثر انداز ہوتی ہے، ان کا تو میرا اثر جتنا ہے وہ اچھا ہے، ان کا اثر جتنا ہے وہ برا ہے، مجھے اس برے اثر کو ختم کرنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس فلسفہ استغفار ہمیشہ گناہ نہیں ہوتے جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں، استغفار کا فلسفہ بہت بڑا ہے۔ خوب اسی طریقے سے ہم انسانوں میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جب ماحول میں، روابط میں، میل جول میں، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، خاندان میں، برادری میں، ہم سب ایک جیسے تو نہیں ہیں نا؟ ہم سب ایک جیسے ہیں؟ نہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارا تعلق رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے حیوانوں کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے زمین کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے زمین میں موجود اشیاء کے ساتھ، وہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، ہم ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو منفی، جو نیگیٹو، جو بری ہم میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے نفاق۔ وہ کیا ہے؟ نفاق۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کو کیمرے کے نیچے نہیں دیکھ سکتے، کیمرے کی نگاہ قاصر ہے، لیبارٹری ان کو چیک نہیں کر سکتی۔ لیبارٹری کا کام جسم سے ہے، لیبارٹری کو رد نہیں کرا کہ لیبارٹری غلط ہے، لیبارٹری کا کام کس سے ہے؟ جسم سے ہے۔ اور یہ بیماریاں ہیں روح کی، لیبارٹری کی دسترسی روح تک ہے ہی نہیں، لیبارٹری وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یہاں ایک مانوی طبیب چاہیے۔ یہ ایک اور حقیقت ہے، کچھ مرضیں ہیں جن کا علاج ہسپتال ہے، اور کچھ مرضیں ہیں جن کا علاج نبی ہیں، جن کا علاج امام ہے، جن کا علاج سالم معاشرہ ہے، جن کا علاج پاکیزہ ماحول ہے، جن کا علاج سالم روابط ہیں، وہ لیبارٹری میں چیک نہیں ہوں گی، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکے گا۔ جس طریقے سے جسم کی بیماری اگر علاج نہ ہو تو جسم کے لیے خطرہ ہے، روح کی بیماری بھی روح کے لیے خطرہ ہے، روح کو ختم کر دے گی، نابود کر دے گی، صفر ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے۔ عمل کریں گے اثر نہیں ہوگا، دعا مانگیں گے قبول نہیں ہوگی، نیک عمل کریں گے اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جسمانی مشکل ہے؟ نہیں۔ کسی نے آپ پہ جادو کر دیا ہے؟ نہیں، خود اپنے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ روابط میں ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ ہے نفاق، اور اس کا علاج ہے صلوات۔ اتنی ڈھلی صلوات کس سے شاید علاج کوئی نہیں۔
پنجابی سمجھ آتی ہے نا ہماری؟ ہاں، آپ سرائکی سنتے رہتے ہیں، ذاکروں کو سنتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہوگی۔ میرے ذہن میں یہ سوال تھا ابتدائے طلبگی میں، شاید یاد نہیں آتا کب ممبر پر میں نے بات کی کہ صلوات ٹھیک ہے پڑھنی ہے، کیا ضرورت ہے چیخنے چلانے کی، کیا ضرورت ہے اونچا پڑھنے کی؟ ہوتا ہے نا ہر ذہن میں انسان کی باتیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے صلوات پڑھیں، لیکن یہ ہمیں ایسے ہی نفسیاتی حملے ہیں۔ بعد میں دیکھا روایت موجود ہے، روایت میں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی محمد و آل محمد، جب رسول اللہ اور ان کی آل پر صلوات پڑھتے ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کرو، بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، یہ بلند آواز سے صلوات پڑھنا باعث بنے گا کہ آپ کی روح سے نفاق کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ ہم سب میں ہے، یوں نہیں ہے کہ میں پاک ہوں اور آپ میں نہیں ہے، آپ اس سے کسی نہ اس طرح نہیں ہے، سب انسانوں میں ہے، کیونکہ ہمارے سب کے آپس میں روابط ہیں۔ تو اس کا علاج موجود ہے، وہ علاج کیا ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنا۔ صلوات بہت مہم ہے، صلوات دین کا شعار ہے، لہذا اس میں سستی نہیں کیا کریں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ پہلے دن مجھے دوستوں نے ایک موضوع دیا، میرے ذہن میں ایک اور بات تھی، کہا کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ موضوع اچھا تھا، میں نے قبول کر دیا۔ موضوع کیا تھا؟ کربلا، احیاء امامت اور ولایت۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پہلے میں اس کی اصلاح کروں۔ کربلا، احیاء، کربلا، احیاء، امامت، ولایت، چار ہیں، 5 لفظ ہونے چاہیے۔ کربلا، احیاء امر امامت اور ولایت۔ کربلا امر امامت اور ولایت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ دوسرا شبی تھا، خب امر ولایت ہے کیا؟ وہ کیا ہے کہ جس کو کربلا آ کر زندہ کرتی ہے؟ کیسے کربلا زندہ کرتی ہے؟ لہذا میں نے دوسرا عشرہ جو ہے وہ جو آپ کے ہمسائے میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر حقیقت ولایت کے عنوان سے رکھ دیا ہے کہ پہلے پتہ چلے کہ ولایت ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ کربلا کس کو زندہ کرنے آئی ہے۔ تو یہ دونوں عشرے آپس میں کیا ہوں گے؟ مربوط ہوں گے۔ اس میں ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، یہ ہے کیا؟ کربلا یعنی کیا؟ کربلا یعنی جنگ۔ آج کل دنیا میں توجہ ہے، وہ علاج دریافت ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ یوں نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کو کینسر نہیں ہوتی تھی، شوگر نہیں ہوتی تھی، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے دادا 100 سال کی عمر ہوگی اور ان کو شوگر نہیں تھی۔ بھائی آپ کے دادا سے پوچھو کہ آپ نے کتنے جوانوں کو 50 سال کی عمر میں دفن کیا ہے، اور آپ کے دادا کی عمر کے کتنے لوگ ہیں؟ نہ کہ اس زمانے میں شوگر نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں وسائل نہیں تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا شوگر ہے کیا۔ بیماریاں تھیں، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ کوئی ایک آدھ آدمی سالم بچ جاتا تھا، ہم اسے دیکھتے تھے، ہم کہتے تھے یہ تو بہت مضبوط ہے۔ بھائی اسی سے پوچھ لو جا کے، یا اس جیسے اپنے علاقے میں دیکھ لو کتنے آدمی زندہ ہیں۔
اگر بیماریاں نہیں تھیں تو اس زمانے کے سبھی لوگوں کو زندہ ہونا چاہیے تھا، سب کی عمر 100 سال ہونی چاہیے تھی، لیکن 10 خاندانوں میں ایک بابا ہے 100 سال تک پہنچتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، یہ ہر روز نہیں کہنا پڑے۔ جو پہلے دوستان آتے ہیں انہیں چاہیے کہ ابتدائی سے آگے آ کر بیٹھیں، تاکہ جو بعد والے ہیں وہ بھی، جو بزرگ ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا، بزرگوں کو زحمت نہیں دیتے، جو جوان بھائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد دنیا ان بیماریوں کو دریافت کیسے کیا؟ دنیا نے ان کا علاج کیسے کیا؟ پتہ ہے کیا کیا؟ علامات کے پیچھے گئے۔ حکمت کیوں فلاپ ہو گئی پرانی اور ڈاکٹر اس کی جگہ پر آ گئی؟ کیونکہ حکمت کے پاس تجربہ گاہ نہیں تھی، ان کو تجربہ گاہ نہیں دی گئی، اور ڈاکٹروں کے پاس تجربہ گاہ موجود تھی۔ یہ تجربے کرتے تھے، تجربے کر کے رائے حل نکال لیتے تھے، ان کے پاس یہ فیسلٹیز اور یہ وسائل موجود نہیں تھے۔ تجربے کیسے کیے؟ علامات کے پیچھے گئے۔ شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ پیش آئی ہو بات، کیا جسم پر پھوڑا نکل آیا، دانہ نکل آیا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو چیک کریں گے۔ کیسے چیک کریں گے؟ اسے تھوڑا سا کاٹیں گے، کاٹ کے لے جائیں گے لیبارٹری میں، کیمرے کے نیچے رکھیں گے۔ یہ کیمرے کے نیچے رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ کیمرے کے نیچے رکھ کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تجزیہ اخباروں میں دیکھا ہے نا، لکھا ہوتا ہے تجزیہ و تحلیل یا تجزیہ۔ تجزیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جز جز کرنا۔ تجزیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جز جز کرنا، کھول دینا کسی چیز کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تجزیہ۔ ایک واقعہ ہوا، آپ واقعے پر تجزیہ کریں، یعنی واقعے پر تجزیہ کریں یعنی کیا؟ یعنی آپ کے جو حالات سے آگاہ ہیں اس واقعے کو کھولیں، دیکھیں کب ہوا، کیسے ہوا۔ قتل ہو گیا ہمارے علاقے میں، دوسرے دن پتہ چلا پولیس نے قاتل ڈھونڈ لیا۔ بھائی پولیس یہاں موجود تھی، جو یہاں موجود تھے ان کو پتہ نہیں ہے، پولیس کو پتہ چل گیا۔ کیسے؟ پولیس نے واقعے کا تجزیہ کیا، کڑیاں ملائیں، مختلف افراد سے پوچھا، مختلف افراد سے پوچھ کر پھر اس کی جمع بندی کی، اور پھر اس سے ایک نتیجہ لیا۔ بعین ہی جو کام پولیس کرتی ہے یہی کام ڈاکٹر کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس نے مجرم پکڑ لیا اور وہی قاتل تھا۔ آپ ساری زندگی لگے رہتے اس قاتل کو نہیں پکڑ سکتے تھے، پولیس نے پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا؟ اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، مریض کی حالت کو دیکھا، ڈاکٹروں کو بلایا، اپنا تجربہ، ان بہت ساری چیزوں کو جن کا ہمیں پتہ ہے اور پتہ نہیں ہے اکٹھا کیا، کڑیاں ملائیں آپس میں، کرتے 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 4 آدمیوں کو پکڑ لیا۔ 4 آدمیوں کے بارے میں احتمال تھا کہ ان میں سے وہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ ان میں ہیں۔ 4 میں سے ایک کو وہاں پر جب چھترول کیا وہ ایک مان گیا کہ ہاں یہ میرا ہی کام تھا، قاتل پکڑا گیا۔ پھر یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے مار کے پکڑوایا ہے، مارا ہے اور مار کے منوا لیا ہے۔ کہتے ہیں اگر قتل کیا ہے تو آؤ ہمیں بتاؤ، پھر قاتل کو موقع پر لے آتے ہیں، پھر وہ آ کر بتاتا ہے کہ وہاں پر میں نے اس کے کپڑے دفن کیے ہیں، وہاں پر میں نے اس کا جنازہ دفن کیا ہے۔ جہاں جہاں اس نے جو جو جرم کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، اور جرم کے اثرات بھی، یعنی قاتل کی دلیل پوچھ رہے ہیں قاتل سے، کیا دلیل ہے کہ قتل کیا؟ کہتے ہیں یہ دلیل ہے۔ ان دلیلوں کو نکال کے سامنے لاتے ہیں کہ مقتول کا خاندان بھی مطمئن ہو جاتا ہے،
پولیس والے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، عوام بھی مطمئن ہو جاتی ہے. اس کو تجزیہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تجزیہ. ایک واقعہ ہوا، خارج میں آ کر ایک خبرنگار نے، ایک صحافی نے تجزیہ کیا. وہ یوں تھا، وہ یوں تھا، یوں تھا، یوں تھا، اور اس کے نتیجے میں آئندہ یہ ہونے والا ہے، عنقریب وہی ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں تجزیہ. یعنی کسی بھی واقعے کا جز کرنا، اسے بکھیر دینا. وہ جو جڑا ہوا ہے اسے بکھیر دینا، پھر بکھیر کر پھر اسے جوڑنا، پھر بکھیر کر جو جوڑتے ہیں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے کام کا ہوتا ہے. جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے کام کا ہوتا ہے. جسم پر دانہ نکل آیا، کاٹا جسم کو، وہ دانہ کہاں پر لے گئے؟ لیبارٹری میں لے گئے، کیمرے کے نیچے لے گئے، اس کو کھولا. اس کے اس حصے میں کیا ہے، اس حصے میں کیا ہے، اس حصے میں کیا ہے، اس حصے میں کیا ہے؟ ہاں، اس حصے میں بیماری ہے. توجہ میری طرف ہے؟ جوانوں، دوستو، شور نہیں کرنا. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے. پھر وہ بیماری کیا ہے؟ تشخیص ہو گئی، یہ بیماری ہے، پتہ چل گیا کینسر ہے. ابھی دوائیں دیں گے، علاج ہوا، قابل علاج ہوا، علاج کریں گے. علاج نہیں ہوا تو اس کی موت کو متاخر کریں گے، یعنی اس کی موت کو ڈیلے کریں گے کہ موت اس کی دیر سے آئے، زیادہ دیر زندہ رہے. مرنا تو ایک دن ہے، موت تو نہیں روک سکتے، لیکن دوائیں دیں گے. دوائیں سے کیا ہوگا؟ زیادہ دیر اسٹیبل رہے گا، ٹھیک رہے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ تجزیہ کرنا. اس سے بات سمجھ آتی ہے. ہم موضوع اسی موضوع کا کربلا، احیاء امر امامت اور ولایت، اس کا تجزیہ کریں گے. ہم کیا کریں گے یہاں پر؟ اس کا تجزیہ کریں گے. یہاں پر کربلا کیا ہے، احیاء کیا ہے، امر کیا ہے، امامت اور ولایت کیا ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا اتنی واضح ہے، اتنی واضح ہے کہ سب جانتے ہیں. اتنی پوشیدہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. اتنی واضح ہے کہ سب جانتے ہیں، اتنی پوشیدہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. کبھی سمندر میں گئے، آنکھ سے دیکھو کیا ہے سامنے؟ کہا پانی ہی پانی. کس کام کا؟ کہا کسی کام کا نہیں ہے، کھا رہا ہے. کسی کام کا نہیں ہے، کھا رہا ہے. اچھا، اس سے کوئی استفادہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کشتی چلاؤ اس کے اوپر. ایک اور آدمی آیا، مچھیرے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ پانی پانی ہے، کچھ نہیں ہے، ہم فقط کشتیاں چلا سکتے ہیں. کہا جس سے آپ نے پوچھتا تھا فقط کشتی چلا سکتے ہیں وہ تاجر تھا. تھوڑا سا پانی کے نیچے جاؤ، مچھلیاں ہیں، روزگار ہے. آپ فقط پانی دیکھ رہے ہیں، روزگار ہے. کہا یہ کیسے؟ کہا آؤ میرے ساتھ. کشتی کا ایک معمولی سی کشتی لے لیں، اتنا بڑا بحری جہاز لینے کی ضرورت نہیں ہے. آئیں مچھلیاں پکڑتے ہیں. مچھلیاں پکڑی، کتنی؟ دسیوں، لاکھوں، ہزاروں، کئی ٹن مچھلی. اچھا، ہماری تو زندگی اس طرف سے اس طرف ہو گئی. کیسے؟ کیونکہ تھوڑا سا نیچے چلے گئے، اوپر سے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، نیچے گئے مچھلیاں. بھائی مچھلیاں ہی تو ہیں، اور کیا ہے. ایک اور آدمی تھا، وہ غوطہ ور تھا، وہ سمندر کی تہ میں چلا جاتا تھا. کہا چھوڑو مچھلیوں کو، یہ مچھلیاں کیا ہیں؟ اس کی تہ میں گوہر ہیں. اس کی تہ میں کیا ہیں؟ گوہر ہیں. کہاں ہے؟ نظر. کہا نہیں، میرے ساتھ ہو. کیسے؟
خوب یہ اس کے ساتھ چل پڑا، گیا تھوڑی سی ڈبکی لگائی، نیچے گیا اور اٹھ کے فوراً آ رہا کہ اوہ میرا تو سانس رک رہا ہے، میرا سانس رک رہا ہے۔ کہا آپ کو گوہر نہیں ملے گا، جس کا اتنا جلدی سانس پھول جائے، جو اتنی جلدی تھک جائے، اسے گوہر تو کیا کوئی مچھلی بھی نہیں ملے گی۔ جو کربلا میں 2 ہاتھ سینے پر مار کر گھر چلا جائے، اس کو کربلا کا گوہر نہیں ملے گا۔ کربلا سمندر ہے، کربلا کی تہ میں جانا ہے، کربلا ایک حقیقت ہے، کربلا کی تہ میں جانا ہے۔ تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سانس روک کے رکھو، تھوڑی سی پریکٹس کرو، ایک رہنما اپنے ساتھ رہو، پھر تہ میں غوطہ لگاؤ، گوہر نہ ملے تو پھر کہنا۔ گوہر نہ ملے تو پھر کہنا۔ کربلا کی سطح اور ہے، کربلا کا اندر اور ہے، اور کربلا کی حقیقت اور باطن اور ہے۔ جس کا جتنا مقدر، جس کی جتنی معرفت، دین سب کا سب ایسے ہی ہے۔ جس نے غوطہ لگایا، جس نے کربلا کو دیکھا، جس نے کربلا کی سطح کو دیکھا، اس نے اور نتیجہ نکالا۔ جو کربلا کو ذرا نزدیک سے جا کر دیکھے، کتابوں میں جا کر دیکھے، اس نے کربلا کا اور نتیجہ نکالا۔ اور جس نے کربلا میں غوطہ لگایا، جو حبیب ابن مظاہر بن گیا، جو ہور بن گیا، اس نے کربلا کو کچھ اور دیکھا۔ تین آدمی، توجہ میری طرف رہے۔ ایک تاجر ہے، اس کی کشتی ہے، وہ اندر نہیں گیا۔ ایک مچھیرا ہے، اس نے مچھلیاں پکڑی۔ اور ایک غوطہ ہے جس نے گوہر لایا۔ تینوں آدمی سمندر سے یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ ایک سمندر کی سیر کر کے آ رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان منتقل کر کے آ رہا ہے، ایک مچھلیاں پکڑ کر آ رہا ہے، اور تیسرا گوہر لے کر آ رہا ہے۔ آ گئے تینوں کہاں پر؟ سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ کے آدمی نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں؟ کہا تجارت کی ہے۔ کیسے؟ کہ میرے پاس ہوائی جہاز تھا۔ کہاں پر گئے ہو؟ سمندروں میں گئے ہوں، سمندروں کے سفر سے مجھے یہ ملا ہے، میں نے گاڑی رکھی، میرا نقصان ہو گیا، فلاں کاروبار کیا نہیں چل پایا، یہ کاروبار کیا مجھے منافع ہوا، مجھے تو یہ کاروبار راس آ گیا ہے سمندر سے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا آدمی آیا، اس کے پاس مچھلیاں تھیں۔ کہاں سے پکڑیں؟ سمندر سے۔ میں بے روزگار تھا، میرا کوئی روزگار نہیں تھا، ایک دوست تھا جاننے والا، اس کے ذریعے سے میں سمندر میں چلا گیا، میں نے مچھلیاں پکڑی۔ تیسرا آدمی آیا، تیسرے نے کہا میرے پاس گوہر ہے، یہ کتنا؟ کہا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ کہاں سے لیا؟ سمندر سے لیا۔ ایک دوسرا آدمی کھڑا تھا، وہ کہتا سارے کوڑے میں سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سمندر ایک ہے یا 10 ہیں؟ آپ یہ بھی سمندر سے لائے، وہ بھی سمندر سے لائے، وہ بھی سمندر سے لائے، یہ لائے تو وہ نہیں ہے، وہ لائے تو یہ نہیں ہے، آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ گئے نہیں، دیکھا نہیں۔ ایک نے کربلا سے مصائب لیے، کہا فقط اور فقط تو نے کربلا سے مصائب لیے، اس کو کوسنے شروع ہو گیا۔ دوسرے نے کربلا کتابوں سے پڑھی، کہا یہ جو تو پڑھ رہا ہے یہ نہیں ہے، یوں یوں ہوا ہے، یہ اسے کوسنے لگ گیا۔ تیسرا وہ تھا کہ جو کربلا میں ذرا آگے چلا گیا، کربلا کو بیس بنا کر آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے لگ گئے، کوئی بھی کربلا تک گیا نہیں، کوئی بھی کربلا تک یہ آپس میں ایک دوسرے کو جا کر رد کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر جا کر اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ بھائی
مشکل کہاں ہے؟ چھوڑ دو اس نے جو کچھ کیا، اس نے کربلا کی سطح کو دیکھا ہے۔ یہ جو آدمی ہے اس نے کربلا کا تھوڑی سی گہرائی میں دیکھا ہے، اور وہ خمینی ہے، اس نے کربلا میں غوطہ لگایا ہے۔ وہ کربلا سے اپنی قوم کی نجات دیکھتا ہے، یہ کربلا کو اپنا سال کا روزگار سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ما ہرچے داریم از محرم و سفر داریم، کہ میں نے جو کچھ کیا ہے آج قوم کو نجات دے دی ہے۔ کیسے؟ کربلا سے۔ اس دوسرے سے پوچھیں بھائی آپ کے باپ تو بہت غریب آدمی تھے، ایک دفعہ میری ایک ذاکر سے ملاقات ہوئی، خدا ان پر رحمت نازل کرے، ان کی مغفرت فرمائے، میں نے واقع بیان بھی کیا ہے۔ تو ملے، تعارف ہوا، مجھے بھی وہیں پر مجلس پڑھنا تھی، انہوں کو بھی وہیں پر مجلس پڑھنا تھی۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا چکوال کا ہوں۔ کہا واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چکوال تو ہمارا گھر ہے۔ میں نے کہا نہیں، گھر تو ہمارا ہے، آپ کا تو یورپ ہے۔ مجھے دیکھنے لگ گیا ایسے کہ یہ بلا کہاں سے آ گئی۔ بھئی آپ تو کماتے ہیں، چکوال پنڈی سے سیالکوٹ ملتان، یہ تو یورپ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا پر نگاہ جو ہے وہ نجات کی نگاہ نہیں ہے۔ کربلا سے امت کا ساز و سامان نہیں لینا۔ کربلا سے کیا کرنا ہے؟ پیسے آ جائیں گے۔ کہتے بھی ہیں کہ میں بہت غریب تھا، میرا نام امیر حسین رکھا گیا، ماں نے رکھا، بڑے ہو کر حسین نے نام کی لاج رکھی، مجھے امیر بنا دیا۔ کہتے بھی ہیں، کوئی چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ غریب آدمی تھا، مجلسیں پڑھی، مجلسوں میں فیسیں طے کی، آج کوٹھی بنا لی، آج زمینیں خرید لی، میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ میرے باپ تو غریب آدمی تھے۔ یہ سب مولا حسین کی عنایت ہے۔ ہاں ہاں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو مچھلیاں پکڑ کے آ رہا ہے یہ سمندر کی عنایت ہے۔ لیکن دیکھ تو صحیح، جب تو حسین کے پاس گیا تھا تو کوئی چھوٹی سی چیز کیوں لے کے آیا ہے؟ میں نے کل آپ کو ایک بات کہی تھی کہ بات میں زور اور زور میں بات، ان دو باتوں میں فرق کرنا۔ جب حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا ہے تو یہ کیوں لے کے آیا ہے؟ اور جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے ہو تو فقط جنت کیوں لے کے آئے ہو؟ خدا کیوں نہیں لیا حسین سے؟ ہدایت کیوں نہیں لی؟ حسین کو حسین سے کیوں نہیں لیا؟ بہت پیارا ہے آپ کو ایاز؟ کہا جی ہاں بہت پیارا ہے۔ کہا یہ دیکھیں آپ کے ہیرے جواہرات گر گئے اور یہ آپ کی سواری کے پیچھے دوڑتا آ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ بادشاہ کا نقصان نہ ہو، ہم نے آپ کے ہیرے جواہرات چن لیے۔ کس کی بات ہے؟ محمود غزنوی کی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود و ایاز ایک دوسرے کے عاشق ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ گندا عشق نہیں ہے، پاکیزہ عشق کی ایک اور بھی مثال ہے، وہ ہے محمود و ایاز۔ جیسے دو اچھے دوست ہوتے ہیں، جہاں جاتا تھا ایاز کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ ایاز کی شکل اچھی نہیں تھی، کردار اچھا تھا۔ ایاز محمود کو اچھا لگتا تھا اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے۔ دوسرے جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے اس کالے کو کیوں ساتھ رکھتے ہو؟ ہم چٹے گورے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم خاندانی ہیں،
ہمیں ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ محمود کہتا تھا کہ اس میں وہ کچھ ہے جو آپ میں نہیں ہے۔ جب اس طرح کی بات ہو تو چھوٹی سی غلطی ہو تو پھر سب آ جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ سفر پر جا رہے تھے، محمود کے پاس ہیرے جواہرات تھے، تھیلا گر گیا، شاپر پھٹ گیا محمود کا، ہیرے جواہرات گر گئے۔ سارے دوست، سارے صحابی جو تھے محمود کے، بادشاہ کے، محمود غزنوی کے ارد گرد کے حواری، وہ ہیرے جواہرات چننے لگ گئے۔ ایاز نے دیکھا بھی نہیں، جہاں محمود دوڑ رہا تھا اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ چن کر وہاں پر پہنچ گئے، کہا دیکھا اسی کو پسند کرتے تھے، یہی ہے جسے آپ کے نقصان کی پرواہ ہی نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ کہا ہم نے آپ کو نقصان سے بچایا، یہ جس کے آپ عاشق ہیں اس نے آپ کو نقصان میں ڈالا، اگر ہم نہ ہوتے آج آپ کا اتنا نقصان ہو گیا تھا۔ کہا اچھا، کہا چھوڑ دو اسے، کہا اس بات کی وجہ اسی سے پوچھ لیں، توجہ ہے، اس بات کی وجہ خود ایاز سے پوچھ لیں کہ تم جو میرے چہیتے ہو، جب میرا سامان گر گیا، ہیرے جواہرات گر گئے تو آپ کیوں نہ اٹھائے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ اٹھاتے۔ تو ایاز نے ان کو پلٹ کر کیا کہا میں محمود کا نوکر ہوں، ہیرے جواہرات کا نوکر نہیں ہوں۔ حسین کا نوکر کون ہے اور پیسے کا پجاری کون ہے؟ حسین سے حسین کو لو نا، معرفت حسین لو، پھر مزہ ہے، پیسہ مل جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ تربیتی نقطہ بھی عرض کر دوں، یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے وہاں ہو یا یہاں ہو، یہ بہت مہم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بھی آپ کی بالکل صلوات نہیں آئی، اللہم صلی علی محمد۔ ایک جگہ گئے، وہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، کوٹھی بنا رہے تھے، انہوں نے ایک روشن دان رکھا، رسول اللہ گئے، کوٹھی دیکھی، کہا ماشاءاللہ ملک صاحب بہت اچھی کوٹھی بنائی ہے، بہت بہترین، کیا کہنے، کتنا پیارا نقشہ ہے، کس انجینئر نے بنایا ہے، فلاں نے بنایا ہے، باتیں کر رہے تھے۔ اچھا ملک صاحب یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ کہا شاہ جی، بابا سرکار، یہ روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ ہوا آئے۔ او ملک ہار گیا، ہار گئے ملک سے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کی نیت، رسول اللہ نے فرمایا، اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ روشن دان سے اذان کی آواز آئے، ہوا تو آنی ہی تھی۔ ہوا تو انما الاعمال ہو، اور رزق ملنا ہے، نیت تو ٹھیک کر لو، رزق خدا دے گا، نیت صحیح کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں رزق کے پیچھے جا رہا ہوں، کہو میں حسین کے پیچھے جا رہا ہوں۔ یقین جانے حسین اپنے گناہکار غلاموں کو بھوکا نہیں مارتے، حسین اپنے غلاموں کو ایسے نہیں چھوڑتے۔ ایک وابٹا کی کمپنی اپنے غلاموں کو پینشن دیتی ہے، یعنی جب میرا کام نہیں کر رہے تو پھر بھی لے لو۔ ایک فوج اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو پینشن بھی دیتی ہے۔ یار امام حسین کی اہمیت ایک فوج جتنی بھی نہیں ہے، دین کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے۔ دین نے اپنے خادموں کے لیے کچھ نہیں رکھا، دین نے اپنے نوکروں کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ٹریک سیدھا کرو،
نیت صحیح کرو، نیت صحیح کر کے کربلا میں آؤ، پیسہ مل جائے گا، عزت مل جائے گی، سب کچھ ملے گا۔ جس روشن دان سے ہوا آئے گی، ہوا آنی ہے، ہوا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تم نیت یہ کرو کہ میں نے اس لیے روشن دان رکھا ہے تاکہ یہاں سے آذان کی آواز آئے۔ کربلا قبلہ ہے، قبلے میں جہت صحیح کرتے ہیں، کربلا جہتوں کو صحیح کرنے کے لیے ہے، جہتوں کو معین کرنے کے لیے ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، بتایا کہ 10 بجے تک ٹائم ہے۔ کل والی بات کو آگے چلاتا ہوں، کل والے مصائب کو۔ واحد انسان دنیا میں کہ جن کی عزاداری اس کی شہادت سے پہلے ہے، اور یہ رسم انبیاء نے رکھی ہے، ایک نبی نہیں، سب انبیاء نے۔ یہ رسم ملائکہ نے رکھی ہے۔ بیٹے پیدا ہوتے ہیں، دنیا خوش ہوتی ہے۔ مصائب کے بارے میں وہی بات جو پہلے کی تھی ذہن میں رکھنا، مصائب مصیبت رزق ہے۔ جتنا اہل بیت کا غم آپ کے دل میں اثر کرے گا، اتنا ہی آپ حالت غم میں ہوں گے، اتنا ہی آنسو آئے گا۔ جتنا بھی غم ہو، اہل بیت سے نجات کی خوشخبری ہے، لیکن کوشش کریں یہ غم زیادہ ہو۔ اس کے بارے میں بھی روایات ہیں، آج سے ایسا آپ کو بتاؤں گا۔ ایک روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں یوں تو ہمیشہ میرے جد، میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یوں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمیشہ کربلا کو یاد کرتے تھے، لیکن جب محرم کا چاند افق پر آتا تھا نا، پھر جوں جوں چاند بڑھتا تھا، میرے بابا کا غم ایسے ہی بڑھتا جاتا تھا۔ روایت کے لفظ ہیں تتزایدو، ہمیشہ آہستہ 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 میرے بابا کا غم زیادہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ روز عاشور آ جاتا تھا، روز عاشور میرے بابا نے ڈھال ہوتے تھے۔ یہ محرم کا ادب ہے، یہ محرم کا ادب ہے، یہ مقدر ہے ہر ایک انسان کا۔ جوانی میں آنسو اتنی قیمت رکھتا ہے خدا کے نزدیک کہ خدا ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ گریہ کر رہا ہے۔ نفسیاتی حملوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا دین ہے۔ بچہ پیدا ہو لوگ خوش ہوتے ہیں، اے رسول اللہ اسماء بنت امیس اہل بیت کی وفادار خاتون، جناب حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی بیوی، حضرت علی علیہ السلام کی بھابھی آئیں، رسول اللہ کو خوشخبری دی، مبارک ہو یا رسول اللہ، علی کے گھر بیٹا آیا ہے۔ کون؟ حسین۔ اچھا حسین آگے؟ جی ہاں۔ اسماء حسین کو لے آؤ۔ اسماء کہتی ہے میں نے سفید کپڑے میں بچے کو لپیٹا، لے آئے۔ کیا کیا؟ آذان دی، دائیں کان
بائیں کان میں اقامت کہی، حسین کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے رو پڑے اللہ کے نبی۔ اسما یہ حالت دیکھ رہی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ اب بچے کو دیکھ کر رونے لگ گئے ہیں، بیٹا ہے، نعمت ہے۔ کہا اسما آپ کو پتہ نہیں ہے یہ حسین ہے۔ اسما یہ بیٹا ہے لیکن اس بیٹے کو بڑے ظلم سے شہید کر دیا جائے گا، میں اس بیٹے کے مصائب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ دن آگے بڑھے، طبیعت صحیح نہیں تھی، خستہ حال تھے، تھکے ہوئے تھے، جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے، یعنی حجرے حضرت ام سلمہ میں تھے، یوں تو سب حجرے رسول اللہ کے اپنے تھے۔ کہا اسما ام سلمہ کسی کو ادھر نہیں آنے دینا، مجھے کچھ دیر آرام کی ضرورت ہے۔ کہا ٹھیک ہے یا نبی اللہ، میں دروازہ بند کر دیتی ہوں، کوئی نہیں آئے گا۔ اپنے کام کرنے لگ گئی۔ کھیلتے کھیلتے حسین نانا کے پاس آ گئے۔ اسما نے روکنا چاہا لیکن نہ رکے، اندر چلے گئے۔ اندر جا کے نانا کے سینے پر لیٹ گئے۔ مختصر سی دیر گزری تھی کہ اندر سے رونے کی آوازیں آئیں۔ اسما گئیں، پہلے بھی گئیں تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں حسین کو رہنے دیجیے۔ پھر باہر آ گئی، کام کاج میں مصروف ہو گئی، رونے کی آواز آئی، دوبارہ گئیں۔ ابھی چند سال کی عمر ہے، دوبارہ جب گئی نا رسول اللہ بہت سخت گریہ کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ شاید بیماری کی شدت ہو، تکلیف ہے کوئی اس وجہ سے؟ کہا ہاں تکلیف تو ہے لیکن یہ نہیں۔ کہا مولا کیا ہوا ہے؟ کہا ابھی جبرائیل آئے ہیں، جبرائیل نے مجھے وہ جگہ دکھائی ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل نے مجھے وہ جگہ دکھائی ہے، مجھے کہا ہے جہاں حسین کو، میں نے وہ شہادت کا مقام دیکھا ہے۔ اور پھر ایک اور کہا یہ جو شیشی میرے ساتھ پڑی ہے نا، میں نے جبرائیل کو کہا ہے کہ مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر دو، تو جبرائیل نے اس جگہ کی مجھے مٹی لا کر دی ہے۔ اسما اسے اپنے پاس رکھنا، جس دن یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ روز عاشورہ جو کل خواب آپ کو سنایا تھا نا حضرت اسما بنت امیس کا، کہ رسول اللہ کو پریشان حالت میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں شہدائے کربلا کی قبریں کھود کر آ رہا ہوں، قبریں کھود کر آ رہا ہوں شہدائے کربلا کی۔ فوراً اٹھی اور اس مٹی کو دیکھا، وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہاں پر اسما نے گریہ کرنا شروع کیا۔ کربلا کی شہادتوں کی خبر بعد میں آئی۔ اسما نے ام سلمہ نے حضرت ام سلمہ نے مدینے والوں کو پہلے بتا دیا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ رسول اللہ تھے، امیر المومنین، صفین میں جا رہے ہیں۔ صفین میں جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام پہ آرام کیا، خواب میں دیکھا خون کا دریا ہے اور میرا حسین ہے۔ تڑپ کے اٹھے علی، ساتھ ہے امام حسین۔ کا حسین اس میدان میں نے آپ کو خون کے دریا میں دیکھا ہے کہ تم تنہا ہو۔ حسین اگر یہ واقعہ پیش آ جائے تو کیا کرو گے؟ صبراً صبرا، صبر کروں گا۔ ابن عباس ساتھ ہیں، دیکھا علی گریہ کر رہے ہیں، آئے آگے بڑھے، اے علی گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اے ابن عباس جس وجہ سے میں رو رہا ہوں اگر آپ کو پتہ چل جاتا آپ بھی گریہ کرتے۔ کہا کیا؟
مولا علی نے پھر امام حسین کے مصائب پڑھے، پھر امام حسین کے مصائب پڑھے، پھر مولا علیہ السلام نے اس زمین کو مخاطب کیا کربلا کو، پھر اس کے بعد فرات کے کنارے گئے، کنارے پر کھڑے ہو کر بتایا کہ یہاں میرے حسین کے خیمے نصب ہوں گے، یہاں میرا حسین اپنا ساز و سامان رکھے گا، یہاں میرے حسین کے جانور گھوڑے باندھے جائیں گے، اور یہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ مولا علی نے مصائب پڑھا، صفین کے مجاہدوں نے گریہ کیا۔ امام حسین کی ذاکری کم چیز نہیں ہے۔ دن بڑھتے گئے، وقت آخر ہے، بس یہ آخری بات کر کے میرے پاس شاید وقت نہیں رہے گا کہ میں اس سے زیادہ مصائب کی طرف جاؤں۔ امام حسن علیہ السلام ہے، جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ ام فروہ نے بتایا کہ علی کی بیٹیوں ایک اور غم آنے والا ہے، جلدی آؤ۔ جب حضرت زینب ام کلثوم آئیں، امام حسن علیہ السلام کو کس حال میں دیکھا؟ کہے کرتے ہیں جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آتا ہے۔ امام حسین آ گئے، حضرت عباس آ گئے، حضرت علی اکبر آ گئے، دیگر سب بھائی آ گئے، بہنیں آ گئی، بہنوں کے بارے میں ہاتھوں پر ٹکڑے لے رہی ہیں۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام بلند بلند آواز سے گریہ کرنے لگ گئے۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھیا حسن کیا زہر کی شدت کی وجہ سے گریہ کر رہے ہیں؟ بس آخری جملہ ہے عزیزو۔ کہتے ہیں نہیں اے حسین، میں کیوں گریہ کروں؟ مجھے کیا گریہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے مجھے زہر دیا گیا، لیکن میرے سامنے آپ جیسے بھائی موجود ہیں، بھائی جب بھائیوں کو دیکھیں تو درد ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے اکبر جیسے جوان بیٹے موجود ہیں، اور میرے سامنے زینب ام کلثوم موجود ہیں جو مجھے کوئی تکلیف نہیں آنے دے رہی۔ اگر میری ایک بیوی بے وفا تھی جس نے مجھے زہر دیا تو میرے سامنے ام فروہ موجود ہے، میرے سامنے قاسم موجود ہیں۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین آج میرا آخری وقت ہے، کل آپ کا آخری وقت ہوگا، لیکن جب آپ کا آخری وقت ہوگا نہ عباس ہوں گے، نہ اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے۔ اگر زینب آئے گی تو زینب سے کچھ بن نہ پائے گا، بس 70 قدم دور کھڑی دیکھتی یہ دیکھتی رہ جائے گی، اور ظالم آپ پر وار کرتا رہے گا۔ زینب پکارے گی اور آپ کو نہیں بچا پائے گی۔ حسین میری شہادت ہو جائے گی، میں دفن کر دیا جاؤں گا، مجھے کفن دے دیا جائے گا۔ اے حسین گریہ آپ پر کر رہا ہوں کہ جس کی جب شہادت ہوگی نہ کوئی غسل دے گا، نہ کوئی کفن دے گا، بلکہ جنازے پر گھوڑے دوڑے گے، جسم پامال ہو جائے گا، آپ کی انگلی کاٹ کے لے جائیں گے، آپ کا ماما لے جائیں گے۔ حسین گریہ تیری غربت پر ہے، اپنے درد بھول گئے۔ ہر ایک معصوم نے اپنے دردوں کو بلا کر حسین پر گریہ کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ